کائنات کون تھا؟ وہ خمین کے شہر میں پیدا ہوئے جو تہران سے تقریباً 300 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ بچپن ہی سے تعلیم کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا۔ انہوں نے قم اور عراق کے مذہبی علوم کے مراکز میں ادب اور اسلامی علوم کا مطالعہ کیا اور اسلام کے معاشی قوانین پر اتھارٹی تسلیم کیے جانے لگے۔ عملی اور روایتی علوم کی تمام شاخوں پر عبور حاصل ہونے کے بعد انہوں نے 27 سال کی عمر میں فلسفی کی تعلیم دینا شروع کی۔ ان کی کتاب کے علاوہ اخلاقیات اور ذاتی مشاہدات پر مبنی ان کے لیکچرز کی بدولت بہت سے شاگرد ان کے گرد جمع ہو گئے، جن میں سے کچھ بعد میں ایران کے حالیہ اسلامی انقلاب کی تحریک کے روح رواں بنے۔ امام ہمیشہ ظلم و بربریت کے خلاف رہے اور بآواز بلند اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ ان کی اسی مدافعت کی وجہ سے پہلوی حکومت نے 1963 میں انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں تہران، قم اور بہت سے دوسرے شہروں میں لوگ سراپا احتجاج بن کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ان لوگوں پر گولی چلی اور بہت سے شہید ہوئے۔ یہی وہ موقع تھا جب اس تحریک کا آغاز ہوا جس کی بنیاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی اور جس کے نتیجے میں شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس مضبوط تحریک اور لوگوں کے احتجاج سے خوفزدہ ہو کر شاہ ایران نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کا حکم دے دیا۔ اسی دوران شاہ کے ایجنٹوں نے امام خمینی کے فرزند مصطفیٰ خمینی کو، جو ایک بڑے اسکالر تھے، عراق میں پراسرار طریقے سے شہید کر دیا۔ بعد ازاں ایرانی اور عراقی حکومتوں کے گٹھ جوڑ نے امام خمینی کو عراق بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جہاں انہوں نے ایران کی ظالم حکومت اور اس کے غیر ملکی آقاؤں کے خلاف تحریر و تقریر کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فرانس میں اپنی موجودگی کے دوران انہوں نے اسلامی تحریک کو آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں بالآخر ایرانی عوام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پہلوی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوئے اور یوں اسلامی جمہوریہ وجود میں آئی۔
ایک موقع پر اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی معاشرہ جو ایک مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے چاہتا ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کرے تو اس معاشرے کو پانی کے قطروں، نہروں، سیلاب اور سمندر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جب کوئی قطرہ کسی دوسرے قطرے سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک پتے کو بھی تر نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے کروڑوں قطرے موجود ہوں لیکن جدا جدا ہوں تو وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ ہر قطرہ جب تک اجتماعی صورت حاصل نہ کرے وہ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر ایک ایک آدمی کو گنے اور کروڑوں ایک ایک ہوں اور وہ اکیلے اکیلے رہیں تو وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ یوں یہ کروڑوں انسان تنہا بیکار ثابت ہوں گے۔ گو ان کا اپنا ایک وجود ہوگا لیکن چونکہ وہ باہم مل کر کام نہیں کرتے اس لیے وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، اور وہ اس قطرے کی طرح ہیں جو ایک پتے کو بھی نہیں ہلا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو تعداد کے لحاظ سے 1 ارب کے لگ بھگ ہوں گے، یہ 1 ارب کی تعداد سب کی سب محکوم ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ 1 ارب کی تعداد مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ آپ جہاں بھی تحقیق کریں گے دیکھیں گے کہ بڑی طاقتیں ان پر حاوی ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کی یہ 1 ارب تعداد کسی ایسی بڑی طاقت کی اسیر ہے جس کی اپنی تعداد 20 کروڑ یا 15 کروڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 15 کروڑ کی تعداد اجتماعی طور پر متحد ہے اور وہ ایک ہی مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جبکہ مسلمانوں کی یہ 1 ارب کی تعداد نہ صرف آپس میں متحد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مخالف بھی۔